بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر اور آل رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل تھا۔ محمد بن قاسم کا چچا بھی تھا اور سسر بھی تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت اذیتیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد اس کی قید میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا۔ یہ تمام قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت تک نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر کی بنیاد بھی رکھی جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا، اور 53 برس کی عمر میں وہ لعین واصل جہنم ہوا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر شخص پر عذاب مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا اور چیختا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، حجاج میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس اذیت سے آزاد فرمائے۔ بس میری اتنی سی التجا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی اس اذیت سے چھٹکارا پاؤں۔ حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ ہوا یوں کہ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی، اور اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ ناظرین، یہ وہ ہندا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر اس کے جسم اطہر کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ ابتدا میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اسے ہر طرح کی آسائش دیتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جس طرح دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا تھا۔ اس نے انتہائی رعونت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بھیج رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ جب ہندا نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی ہے۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں۔
طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر اللہ رب العزت بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ہندہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب ہندہ نے وہ پیغام سنا تو وہ رضامند تو ہو گئی، مگر اس نے ایک عجیب شرط رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مکان سے ایک سواری میں آئے گی اور اس محل کے دروازے تک اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہوگا۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ کر بھیجا، حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب رکب پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا۔ ساتھ ہی حجاج کو آواز دے کر کہنے لگی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گرا ہے، ذرا اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری سواری سے چاندی کا سکہ گرا اور بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی عظمت اور شان والا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عزت بخشے اور جب چاہے جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔